السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ کے منگوڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی کل جمعرات کو رائے دہی۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں اداکارہ پوجا بھٹ نے 10 کلومیٹر پیدل چلا۔ ضلع سنگاریڈی میں دل خراش سڑک حادثہ، جوگی پیٹ کے 2 نوجوان جاں بحق۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ضلع نلگنڈے کے منگوڑ اسمبلی حلقے میں 3 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ منگوڑ اسمبلی حلقے میں مجموعی طور پر 2,41,855 رائے دہندے ہیں، جن میں 50 افراد سروس ووٹرز ہیں۔ 5,686 پوسٹل بیلٹ ووٹ ہونے کے باوجود صرف 739 افراد نے ہی پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ حلقے میں مجموعی طور پر 298 پولنگ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں اربن علاقے میں 35 اور رورل علاقے میں 263 پولنگ مراکز شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 105 پولنگ مراکز کو حساس مراکز کے طور پر نشاندہی کی ہے، جہاں پولیس کی سخت نگرانی رہے گی۔ 3 نومبر کو رائے دہی کا عمل صبح 7 بجے سے شروع ہوگا، جو کہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ تمام پولنگ مراکز پر ویب کاسٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام پولنگ مراکز پر میڈیکل ٹیسٹ دستیاب رہیں گے۔ 3,366 پولیس عملے کے ساتھ 15 مرکزی دستے بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پرانے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے نیکلس روڈ پہنچی، جہاں رات میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ آج صبح راہل گاندھی نے شمس آباد سے اس یاترا کا آغاز کیا۔ یہ یاترا صبح 9 بجے شہر حیدرآباد کے آرام گڑھ پہنچی۔ شمس آباد سے شروع بھارت جوڑو یاترا کے موقع پر کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے جگہ جگہ خیر مقدمی اسٹیج بناتے ہوئے راہل گاندھی کی اس یاترا کا استقبال کرتے دیکھے گئے۔ اس یاترا کے سلسلے میں زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ راہل گاندھی جوش و خروش سے بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ کل شام 4 بجے کے بعد یاترا چار مینار پہنچی، جہاں راہل گاندھی نے سدبھاونا یاترا کے یادگار ستون پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین ریونت ریڈی، محمد علی شبیر، شیخ عبداللہ سہیل، سمیر ولی اللہ، نظام الدین و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد میں جاری راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں اداکارہ پوجا بھٹ شامل ہوئیں اور ان کے ساتھ 10 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ پوجا بھٹ بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس یاترا میں حصہ لیا اور راہل گاندھی کے ساتھ 10 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ اس فاصلے کے دوران انہوں نے راہل گاندھی سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ عوام نے اداکارہ کا استقبال کیا۔ اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر پوجا بھٹ سوشل میڈیا پر مختلف مسائل پر کھل کر اظہار خیال کرتی ہیں۔ انہوں نے سن 1999 میں بنی فلم ڈیری سے اپنی اداکاری کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے کئی فلموں جیسے زخم، دل ہے کہ مانتا نہیں، سر اور دیگر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور بعد ازاں انہوں نے پروڈکشن اور ہدایت کاری کے میدان میں قدم جمایا ہے۔ راہل گاندھی نے آج حیدرآباد کے بوئن پلی سے اپنی یاترا شروع کی، جو بالا نگر کوکٹ پلی سے JNTU سے گزری۔ ضلع سنگاریڈی میں پیش آئے دل خراش سڑک حادثے میں 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے 161 پر پرچا وٹکر منڈل کے تاڑدان پلی چوراہے کے پاس آج صبح پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت جوگی پیٹ سے تعلق رکھنے والے فرید اور عرفان کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دونوں جوگی پیٹ مارکیٹ میں پھولوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج صبح وہ حیدرآباد کی معظم جاہی مارکیٹ سے پھول خرید کر روز کی طرح آٹو میں واپس ہو رہے تھے کہ انہیں بولیرو نے ٹکر دے دی۔ حادثے میں دونوں نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے کے بعد مقامی افراد نے بولیرو کے ڈرائیور کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے حیدرآباد میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران چار مینار سے نیکلس روڈ کی پدیاترا میں نامپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس اچانک ایک ہوٹل میں داخل ہو کر ہوٹل میں موجود عملے اور گاہکوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ راہل گاندھی نے نامپلی اسٹیشن کے قریب سپربھات ہوٹل میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے اور چائے نوش کی۔ تلنگانہ میں ضلع عادل آباد کے سیتا گونڈی کے قریب اتوار کی رات پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ منگل کی رات بعد نماز عشاء شہر عادل آباد کے عیدگاہ میدان میں ادا کی گئی اور اس سے متصل قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حافظ محمد منظور احمد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، رکن اسمبلی جوگرامنا، DCCB چیئرمین A بھوجا ریڈی، میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، کانگریس پارٹی ضلع صدر
صدر ساجد خان، TRS پارٹی قائدین محمد یونس اقبانی کے علاوہ سماجی کارکنان، صحافی حضرات، علماء و حفاظ اور افراد خاندان کی کثیر تعداد کے علاوہ دوست احباب نے نماز جنازے میں شرکت کی اور متاثرہ افراد خاندان کو پرسا دیا۔ واضح رہے کہ اتوار کی رات عادل آباد کے سیتا گوندے میں دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا تھا۔ سڑک حادثے میں عادل آباد پنچایت راج کے ڈپٹی انجینئر رفعت اللہ ہاشمی، ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر سبیحہ ہاشمی، ان کے چھوٹے بھائی کے بیٹے سید وجاہت ہاشمی اور کار ڈرائیور شیخ شمس الدین کی اس حادثے میں موت ہو گئی۔ ڈرائیور شمس الدین کی نماز جنازہ پیر کو ادا کی گئی اور باقی تینوں کی نماز جنازے میں تاخیر ہوئی کیونکہ مرحومین کے داماد اور بیٹے دوسرے ممالک سے آنے تھے۔ ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی مہاراشٹر حکومت نے بالی ووڈ کے اسٹار ہیرو سلمان خان کی سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ یہ فیصلہ Y+ سیکورٹی کیٹیگری فراہم کرنے کا کیا گیا۔ مہاراشٹر حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ کیونکہ انہیں اور ان کے والد سلیم خان کو لارنس بشنوئی کی جانب سے دھمکی آمیز خط موصول ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سلمان کو قتل کر دیں گے۔ سلمان کے ساتھ 4 مسلح سیکورٹی اہلکار دیے گئے ہیں جو Y+ سیکورٹی زمرے کے تحت ہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اور انوپم کھیر کو بھی سیکورٹی فراہم کی ہے۔ اکشے کمار کو X کیٹیگری کی سیکورٹی دی گئی ہے۔ اس زمرے کے تحت 3 سیکورٹی افسران انہیں شفٹوں میں سیکورٹی فراہم کریں گے۔ انوپم کھیر کو X کیٹیگری کی سیکورٹی دی گئی ہے تاہم انہیں تفویض کردہ سیکورٹی کے اخراجات یہ شخصیات برداشت کریں گے۔ سعودی امیگریشن قوانین میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عام لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے اور جوازات کی ویب سائٹ پر سوالات پوسٹ کرتے ہیں۔ اس پیش نظر محکمے نے غیر ملکیوں کے لیے چند وضاحتیں جاری کی ہیں۔ سعودی عرب میں پرانے امیگریشن قوانین کے تحت محدود مدت کے لیے تارکین کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ رواں برس کے آغاز سے ڈیپورٹیشن کے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت اب ڈیپورٹ ہونے والا کوئی بھی شخص کسی ویزے پر تا حیات مملکت نہیں آ سکتا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے منگوڈو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی کل جمعرات کو رائے دہی۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں اداکارہ پوجا بھٹ نے 10 کلومیٹر پیدل چلا۔ ضلع سنگاریڈی میں دلخراش سڑک حادثہ، جوگی پیٹ کے 2 نوجوان جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔